السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جو ویڈیو ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ کچھ ضروری باتیں جو آپ تک پہنچنی بہت ہی ضروری ہے۔ آج ہمارے ساتھ میں ہیں حضرت مولانا سید سہیل حسین چشتی آفاقی صاحب۔ آئیے حضرت سے بات کرتے ہیں اور جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ سید صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ضروری جو باتیں ہیں عوام تک پہنچانے کے لیے اپنا وقت نکالا۔ جی بہت شکریہ۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں، جتنے بھی اختلافات ہیں وہ کلیئر ہوں۔ آپ کے جو بھی سوالات ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کے جواب پوری صداقت کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ دے سکوں۔ جی جی حضرت، پہلا سوال میرا یہ ہے آپ صاحب سے کہ آپ کا اور حضرت مولانا سید شوبھانی میاں صاحب کا ایک مسئلہ چل رہا ہے، ایک ویڈیو کلپ ہم نے آپ کی دیکھی تھی، اس کے تعلق سے میں جاننا چاہوں گا دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں اور ہمارے بالخصوص ناظرین کو کہ اس طرح کا ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں نے اس چیز کو اتنی ہوا دے دی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ سیدھی سیدھی بات ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یا تو میں ان چیزوں کے لیے یا تو بہت مشہور ہوں یا بہت بدنام ہوں۔ جب کوئی شخص کوئی غلط کام کر رہا ہے تو امت کا رہبر ہونے کے ناطے اور بالخصوص ہماری تو ڈبل ذمہ داری ہے کہ سادات ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم پوری صداقت کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ، یعنی کسی غیر کی بات ہو تو ہم لوگ اس کو بالکل نقاب کشائی کر دیں، اس کو ننگا کر دیں پبلک کے سامنے، اور جب کسی اپنے کی بات آئے تو خاموش ہو جائیں۔ مجھے تو عوام الناس کی منافقت بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے جو ہے عیبوں کو ظاہر کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ بول رہے ہیں، یہ آپ کو نہیں بولنا چاہیے، ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرا اور سبحانی کا کوئی کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کی ایک نازیبہ ویڈیو میرے پاس آئی، مجھ سے اس کے اوپر میرا موقف مانگا گیا، میں نے اپنا موقف دیا اور وہ چینل پہ آیا، اور میرے کہنے سے نہ جانے کتنا پہلے یہ ویڈیو آلریڈی وائرل ہو چکی تھی۔ تو میرا ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میرے پاس کوئی سوالی آ رہا ہے، کوئی سوال لے کر، تو مجھے اس کا جواب دینا مجھ پہ لازم ہے، جو میں نے کیا۔ جی 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 حضرت، ایک اور ویڈیو ہم نے حضرت سید سبحانی میاں صاحب کا دیکھا کہ ان کی توبہ کی کلپ بھی وائرل ہوئی ہے، آپ تک وہ پہنچی ہوگی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، میرا مقصد یہ تھا، مجھے کسی کی توبہ سے مجھے یہ نہیں تھا کہ میں کسی کو توبہ کرواؤں۔ میں کوئی نہیں ہوتا کسی کو توبہ کروانے والا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ انگریزوں والی آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ تھپڑ مار دو سوری بول دو، کوئی غلط کام کر دو گالی بک دو سوری بول دو۔ تو یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، لیکن یہاں پر عوام کا بھی بہت بڑا رول ہے، کیونکہ عوام لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد میں ان کے مجمعوں میں، ان کے ممبروں کے سامنے ان کے دامن پکڑ پکڑ کے بیعت ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں۔ اب جب ان کے پیروں کا جب حال یہ ہوگا، اس قدر فحاشی، اس قدر جو ہے ان تمام چیزوں کو پبلک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، تو میں آپ کو حقیقی بات بتاؤں تو میری نیت یہی تھی کہ عوام الناس کے ایمان کا، عقیدے کا سودا ہوتا ہے، وہ نہ ہو۔ اور ایسا نہیں کہ کسی غلط ہاتھ میں جا کے آپ کا ایمان، عقیدہ اور بالخصوص آخرت آپ کی برباد نہ ہو جائے۔ اس لیے ان چیزوں کو ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے اور عوام الناس تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے، تاکہ لوگ انہیں دیکھ کے عبرت حاصل کریں اور وہ عوام الناس کے سامنے آ کر توبہ کریں، یعنی منبر رسول پر۔ حضرت، اس ویڈیو کے بعد میں آپ نے جو ویڈیو ڈالا تھا حضرت سید سبحانی میاں کے تعلق سے، اس کے بعد میں کافی نیگیٹو کمنٹ بھی سننے اور دیکھنے کو ملے آپ کے تعلق سے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھیا، نیگیٹو کمنٹ اور ہمارا رشتہ آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ نیگیٹو کمنٹ کی جہاں تک بات کروں، سب الگ الگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن مجھے ان لوگوں کا دوگلا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف نیگیٹو کمنٹ والے ہیں، بیچارے سپورٹ کرنے والے بھی بہت ہیں، اللہ ان کی عمریں دراز کرے، انہیں جزائے خیر دے، اور ان لوگوں کو بالخصوص ہدایت دے جو نیگیٹو کمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس طرح کے نیگیٹو کمنٹ آ رہے ہیں کہ آپ یہ صرف شہرت کے لیے کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کسی کے عیب ظاہر کر رہے ہیں، اللہ آپ کے عیب ظاہر کر دے گا، اس طرح کی تمام چیزیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید آپ بھی اس چیز سے واقف ہوں گے۔ ابھی گزشتہ وقت پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا اسٹیٹ لیول پر، نعت چیمپئن شپ کر کے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جو میں نے نعت رسول کا جو پروگرام رکھا تھا وہ اچھا تھا یا برا تھا؟
اچھا تھا، بالکل جائز تھا یا ناجائز تھا، جائز تھا، بالکل حرام تھا یا حلال تھا، حلال تھا، ثنا خوانی مصطفیٰ کرنا یہ اچھی بات ہے نا. اس کے بیچ میں کتنے روڑے آئے آپ جانتے ہیں. میری پتہ نہیں کون کون سی سالوں پرانی جو پوسٹ ہیں وہ اٹھا کے وائرل کر دی گئیں، جبکہ وہ کوئی عیب بھی نہیں تھا. وہ میرا ایک موقف تھا جسے اٹھا کے غلط طریقے سے ریپرزینٹ کروا کے اور مختلف جگہوں کے اوپر نعت رسول کو رکوایا گیا، روکا گیا. تو یہ چیز جائز تھی یا غلط تھی؟ نہیں رکوانا چاہیے، غلط تھی نا. ہاں تو پھر یہ بات کر رہے ہیں سادات کی، تو یہ تو پھر یہ منافقت ہے نا کہ جو آپ کی مرضی کے سادات ہیں ان کے لیے آپ بول رہے ہیں اور دوسرے سادات کو، ایک سادات کے چکر میں دوسرے کو گالی دے رہے ہیں. تو آپ سادات کے عاشق نہیں ہیں، آپ منافق ہیں جو منافقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یعنی ہم نعت رسول کروائیں تو وہ آپ کے لیے برا ہے، اور یہ اس طرح کے تماشے کریں وہ آپ کے لیے اچھا ہے. ان کے لیے ہزاروں تعویلات ہیں، ہمارے لیے ایک بھی تعویل نہیں ہے. بس یہ دکھ کی بات یہ ہے. بس اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. مجھے کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ چونکہ سوال کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کے عوام الناس کے سوال ہم تک پہنچ رہے ہیں تو ہم اس کا جواب دینا لازمی ہے، ورنہ مجھے ضرورت نہیں کہ میں کسی کو صفائیاں دیتا پھروں. ایک آخری سوال جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی لوگوں کے عیب کو ہم کیوں لوگوں کے، دوسرے لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے ظاہر کریں؟ کیا یہ کرنا ٹھیک ہے، لوگوں کے عیب کو اس طرح عوام کے سامنے ظاہر کرنا؟ اچھا دیکھیے، پھر ایک نئی بات پیدا ہوگی. میں ایک طویل عرصے سے ان لوگوں سے واقف ہوں. ایک طویل عرصے سے میں ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی صحبت، ان کے ساتھ بھی رہا ہوں اور ان کے تمام نشیب و فراز سے میں واقف ہوں، اور میں نے دیکھا ہے یہ صرف ایک عیب کی بات نہیں ہے، نہ جانے اور بھی کتنے عیب ہوں گے جن کا میں ذکر یہاں نہیں کرنا چاہتا. تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہمیں اس چیز کو، اب آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کچھ وقت پہلے وہ سلمان اظہری کر کے ایک بندہ ہے، اس کے لیے میرا ایک بیان آیا تھا. کچھ اس کی غلط حرکت کے اوپر مجھے عوام الناس نے مجھ سے کہا، پوچھا، تو میں نے اس کے اوپر بیان جاری کیا. اس کے اوپر بھی بڑا وواد ہوا، مخالفت ہوئی. تو ابھی جب یہ والا معاملہ ہوا تو اس کے اوپر ادھر سے لوگ کہیں گے کہ بھیا وہ دوسرا بندہ تھا تو آپ نے بہت زیادہ بول دیا، ننگا کر دیا اس کو، اور جب ان کی بات آئی تو آپ خاموش ہو گئے. تو پھر یہ ہماری ذات پر، ہماری صداقت پر حرف آتا ہے، تو ہمیں یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہے. ہم اپنے پیٹ سے کمپرومائز کر سکتے ہیں، ہماری زبان سے اور سچائی سے کمپرومائز ہم سے نہیں ہوتا. میرا صرف اور سیدھا سادہ یہ کہنا ہے کہ ایک مقام ایسا آتا ہے جب ہمیں کسی کی غلطی کو ظاہر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ایک بندے، دو بندے، تین بندے کی بات نہیں ہے، یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان سے بیعت ہوتے ہیں، ان کا ایمان ان کے ہاتھوں میں جاتا ہے. تو اب آپ ذرا خود اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور آپ فیصلہ کریں کہ ایسے لوگوں کی غلطی بتا کے تو ہم نے الٹا اچھا کیا کہ تاکہ اب عوام جو ہے وہ سترک رہے گی، ہوشیار رہے گی کہ ہمیں کس ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، کن سے بیعت ہونا ہے، تاکہ ان کے ایمان تو کم سے کم محفوظ رہیں گے. اور اگر یہ آپ لوگ غلطی سمجھتے ہیں تو ہاں میں نے غلط کیا، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، فیصلہ کر دے گا. جی حضرت، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی بات رکھی، آپ نے جو بھی کہا اس کی وجاہت آپ نے فرمائی، لوگوں کے لیے آسانی آپ نے کی. اور ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ جو بھی اہل سنت والجماعت کے اندر کوئی کسی بھی طرح کا جو بھی اختلاف ہے کسی بھی بیچ میں، وہ دعا ہے کہ سارے اختلافات ختم ہو جائے اور عوام کے لیے بھی آسانی رہے. جی ہماری بھی یہی دعا ہے کہ بلکہ اہل سنت کی بات نہیں، میں تو کہوں گا پوری دنیا میں اختلاف ختم ہو، بھائی چارہ، محبت اور خلوص قائم رہے اور کوئی کسی کو نہ چھیڑے. دیکھیے عوام کی یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے نا، وہ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ بھیا آپ کا کیا کہنا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ان کے لیے کیا کہنا ہے. تو عوام کو بھی اس منافقت سے باز آ کر دو لوگوں کو ملانے کی، اختلاف ہوتے ہیں. اور یہ میں آپ کو یقین جانیے، مجھے کئی مفتیان نے بات کہی کہ یہ آپ ہی کا حق تھا کہ جو آپ نے انہیں تنبیہ کیا، آپ نے یہ چیز بولی، اور تو کسی کے بولنے کی ہمت بھی نہیں ہے یہ چیز. تو یہ میرا حق تھا، میں نے ادا کر دیا. اب آپ لوگوں کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ایک سادات دوسرے سادات کو کہہ سکتا ہے، بول سکتا ہے. آپ لوگ کون ہیں فیصلہ کرنے والے؟ یہ زیادت کا معاملہ ہے، ہمارا اپنا بیچ کا معاملہ ہے، وہ ابھی ہے، اب کل کو نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا. لیکن یہ جب عوام فیصلہ کرنے لگتی ہے نا، چائے کی پٹڑی پر بیٹھ کر رات کو لیٹ کے بستر میں موبائل سے 4 کمنٹ کر دیا اور 4 کمنٹ میں لکھی ہوتی ہے یہ ان کی تہذیب، یہ ان کا تمدن، پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سادات کو گالی دیتے ہیں دوسرے سادات کے لیے. اللہ خیر کرے. میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے ذریعہ بنے ہمارے اس پیغام کا. بس دعا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے اور امت کے اندر اتفاق قائم.